من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، منافقوں کی اطاعت کی، یردوکم علی اعقابکم تو یہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین اور تم واپس لوٹو گے نقصان اور خسارے والے بن کر، بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہارا آقا ہے، وہو خیر الناصرین اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب، خوف اور دبدبہ تمہارا، بما اشرکوا باللہ بسبب اس کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور شرک کی، ما لم ينزل به سلطانا اس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آئی، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غزوہ احد ہی کا جو ہے واقعہ اور اسی کے سلسلے کی گفتگو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور پہلے عرض کیا تھا کہ جب غزوہ بدر میں کافروں کے 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے اور انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا تو بڑے ہی ذلیل و خوار ہو کر واپس گئے، تو ان کے دلوں میں بڑا غصہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، ان لوگوں کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، چند ایک تلواریں تھیں اور ان تلواروں سے انہوں نے ہمارے سرداروں کے سر کاٹ لیے، یہ کیا ہوا؟ تو اس پر بڑے غصے میں تھے اور آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ اب ہم اچانک حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ تو ان کا یہ ایک لشکر جرار 3000 افراد پر مشتمل مکہ مکرمہ سے نکلا، مدینہ والوں کو پتہ ہی نہیں، اور جب وہاں سے نکلا اور مدینہ کے قریب پہنچا، اب پتہ چلا کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ لشکر جرار تو بالکل حملہ آور ہو رہا ہے اور قریب آ چکا ہے مدینہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اس وقت وہاں صحابہ کرام نکلے، جن میں سے 1000 کا لشکر نکلا اور ان میں 700 ایمان والے تھے اور 300 منافق۔ یہ جب وہاں سے نکلے مقابلے کے لیے تو منافقوں نے ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے بھائی دیکھو یہ کیا بات، ابھی جب یہ باہر آئے ابھی تک کافر نہیں پہنچے تھے، تو منافقوں نے ایک یہ بات وہاں بنائی، آپس میں پروپیگنڈا کیا کہ وہ ہیں ہی نہیں، ویسے یہ جنگ کا کہتے ہیں یہاں ہم پتھروں سے لڑائی کریں، کس سے کریں گے، چلو بھائی واپس، اب ہم نہیں جاتے۔ آپس میں طے ہوا تھا کہ ہم بانا بنا کر واپس آئیں گے۔ جب یہ طے تھا تو انہوں نے کہا اب یہاں کیا کرنا، ہم واپس چلیں گے۔ پھر جب پتہ چلا کہ وہ تو آ رہے ہیں اور 3000 کا لشکر ہے تو کہنے لگے کہ اپنے آپ کو موت میں ڈالنا ہے، بھائی ہم کل 1000 ہیں اور وہ 3000 ہیں، دگنا بھی نہیں اس سے زیادہ 3 گنا ہیں، تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم اس کو جنگ ہی نہیں سمجھتے، لہذا واپس ہو جاؤ۔ اب یہ 300 آدمی 700 رہ گئے اور 300 واپس ہو گئے۔ جب 300 واپس ہو گئے اور یہ پروپیگنڈا جب منافقوں نے کیا
تو مسلمانوں کے چند ایک لوگ، دو قبیلے تھے، بنو سلمہ اور ایک دوسرا بنو حارثہ، ان کے لوگ سادہ لوگ، یہ تو شریر تھے منافق، وہ سادہ لوگ بھی ان کی باتوں میں آ گئے، ان کا ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ جب واپس جانے کا ارادہ کیا، پھر دیکھا، کہا بھائی محمد عربی واپس ہوئے؟ کہا نہیں۔ ابو بکر؟ کہا نہیں۔ عمر؟ نہیں۔ کہا پھر ہم واپس نہیں جاتے، ہم انہی کے ساتھ رہیں۔ وہ نہیں گئے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا اور پہلے درس میں گزر چکا ہے۔ جب وہ واپس نہیں گئے اور یہ منافق واپس چلے گئے، تو اللہ نے یہاں یہی بتایا کہ تم ان منافقوں کے پروپیگنڈے میں نہ آؤ۔ کافر تو سر عام مقابلے میں سامنے آتا ہے، منافق اس سے خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ کہ یہ دل میں جو ہے نفاق ہوتا ہے اور ایمان ظاہر کر کے حملہ کرتا ہے۔ یہ وہ منافق تھے کہ سب سے پہلے نماز کے لیے پہنچتے تھے، ہر وقت ساتھ نظر آتے تھے۔ آج انہوں نے یہ دھوکہ دے دیا، فرمایا ان کے اس میں نہ ہو۔ تو یہی ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے ان کافروں اور منافقوں کی اطاعت کی، ان کے پروپیگنڈے میں آ گئے، ان کی بات کو مان لیا اور واپس ہوئے، تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں واپس پاؤں ایڑیوں کے بل لوٹا دینا۔ پہلے جیسے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات عزا کو خدا مانتے تھے، یہ ادھر لے جا رہے ہیں کہ دوبارہ کفر پر چلے جاؤ اور دوبارہ کفر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، لات منات عزا ان کو اور حبل کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ اور یاد رکھنا، اگر تم ادھر لوٹ گئے فتنقلبوا خاسرین، تو خسارے والے ہو کر جاؤ گے۔ واپس لوٹے مرتد ہو جاؤ گے، ایمان سے نکل جاؤ گے اور نقصان اپنا کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ ورنہ اللہ رب العزت کون ہے؟ تم رکو، تم ان کے ساتھ لڑو گے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا مددگار تو اللہ ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ لہذا تم اللہ کی اتباع کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور ان منافقوں کی اطاعت نہ کرو، تم رک جاؤ۔ جب تم رکو گے، لڑو گے، پھر کیا ہوگا؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ کیوں؟ وہ مشرک ہیں، اس شرک کی وجہ سے وہ بزدل ہیں، اور تمہارا رعب ان کے دلوں میں آ جائے گا، اور وہ اس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جس کے لیے کوئی دلیل آج تک نہیں آئی۔ بھائی بتوں کی عبادت پر کوئی دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو لہٰذا وہ تو مشرک ہیں اور تمہارا رعب ان میں ڈالیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جو ہے مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، پھر دوبارہ جو ہے ابو سفیان لشکر اس سربراہ تھا، لیکن اس وقت ان کی کمان کرنے والے خالد ابن ولید بھی تھے۔ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اس درہ کے اوپر، جس کو وادی رمات بھی کہا جاتا ہے، اس پر 50 صحابہ کرام کا ایک جو ہے وہ قافلہ وہاں روکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور کہا تھا کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں آنا۔ جب وقتی تھوڑی طور پر کافروں ایمان والوں کو فتح ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، بھاگے۔ ادھر صحابہ نے دیکھا مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، آنے لگے۔ آپس میں امیر نے کہا نہ جاؤ بھائی، حضور نے منع کیا ہے، اجتہادی خطا تھی، غلطی تھی۔ وہ کہنے لگے نہیں، آپ تو ہماری ضرورت پڑ گئی، ادھر لڑائی ختم ہوگی، وہ بھاگ گئے کافر، ہم چلتے ہیں۔ یہ آگے 50 میں سے 40 آگے، 10 وہیں رہ گئے۔ اب دیکھا خالد ابن ولید نے کہ ادھر خالی ہے درہ، پیچھے سے اس نے کیا کیا؟ 200 شاہ سواروں کو لیا اور تیر اندازوں کو، اور حملہ کیا، اور وہ 10 حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ سمیت شہید ہو گئے۔ اور اوپر سے حملہ کرتے ہوئے خالد ابن ولید نے کافروں کو آواز دی، کدھر بھاگ رہے ہو؟ مڑو پیچھے، ادھر سے ہم بھی آ رہے ہیں۔ اب آگے سے کافر مڑے، ادھر سے خالد ابن ولید کا لشکر مڑا، اور مسلمان درمیان میں آ گئے۔ جب درمیان میں گھر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور اسی وجہ سے وہاں حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اپنے تیروں سے شہید ہو گئے اور تلوار سے شہید ہو گئے۔ کئی مسلمانوں کے اپنے سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون کس پر حملہ کر رہا ہے اور کون کس پر حملہ کر رہا ہے، اور یہ کیفیت ہوئی، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر مبارک زخمی ہوا، صحابہ زخمی ہوئے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو 10 آدمیوں کا دستہ تھا حفاظت
مدد کرنے والا 9 شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا دشمن کے تیر لے لے کر، حضرت ابو دجانہ آپ کی اوپر نچھاور ہو گئے اور پیٹھ پر آ کر تیر لگتے تھے اور تلواریں، اور وہ اس طرح سہتے رہے اور برداشت کرتے رہے۔ اور پھر جب پتہ چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر احد کے کنارے میں لے جایا گیا، اور وہاں پر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر زخموں پر مرہم کو ڈالا گیا، اور زخموں کے لیے جو ہے وہ گویا کہ وہ چٹائی کو جلا کر کے اس کی راکھ کو ڈال دیا گیا، اور وہاں یہ ہوا۔ تو اس وقت پھر مسلمان اٹھے اور مقابلے کے لیے پیچھے دوڑے، اور اس وقت ابو سفیان کے دل میں ایک خیال آیا، جو ابھی تک کافروں کا سردار تھا، بھائی ہم نے تو انہیں مار دیا ہے، ختم کر دیا، اب واپس جائیں اور جا کر ان کو بالکل ختم کر دیں۔ لیکن اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ نہیں جا سکے، واپس بھاگے۔ اور جب واپس بھاگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں سے چور صحابہ کرام کو لے کر نکلے، فرمایا کون کون ہے جو میرے ساتھ جائے گا؟ ان کافروں کا پیچھا کیا، 8 میل تک چل کر گئے زخموں سے چور، اور اس کا کافروں پر رعب پڑ گیا۔ اسی کا تذکرہ ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے، اور ایسا رعب ڈالا کہ جتنے شہید اور زخمیوں کو دیکھ کر پھر بھی واپس نہیں گئے اور بھاگتے ہوئے آگے چلے گئے اور بھاگ گئے وہاں پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو شرک کرتے تھے ان کے لیے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، اور وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے جو مدد کا وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ سچا کر کے دکھایا، پورا کر کے دکھایا۔ کب؟ اذ تحسونہم بإذنہ، جس وقت تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ ابتدا میں کافروں کو شکست ہوئی، ایمان والوں کو فتح ہوئی، کافروں کو ایمان والے قتل کر رہے تھے، فتح ہوئی۔ فرمایا اس وقت اللہ رب العزت نے تمہیں فتح دی، اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حتی اذا فشلتم، ہاں جب تم نے بزدلی کا اظہار کر دیا، وتنازعتم فی الامر، اور اس معاملے میں تم نے اختلاف کر دیا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ 50 لوگ یہیں رکیں گے، آپس میں اجتہادی اختلاف ہو گیا۔ بعضوں نے کہا جی یہ تھا کہ فتح تک تھا، اب فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے، اب ہمارے لیے حکم نہیں، ہم اب جائیں گے مال غنیمت جمع کریں گے۔ امیر لشکر کہہ رہا تھا نہیں رکو، آپس میں یہ اختلاف، اور اختلاف کی وجہ سے اللہ کی مدد ہٹ گئی، نبی کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اور اجتہادی طور پر نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کی مدد ہٹ گئی، اور تھوڑے سے رہ گئے، بزدلی کا اظہار ہو گیا یہاں پر۔ اور فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے اللہ نے تمہیں دکھائی وہ چیز جس کو تم پسند کیا کرتے تھے، پسند تو کرتے تھے فتح، مدد، اللہ نے تمہاری مدد کر دی تھی، لیکن پھر کیا ہوا کہ تم نے ایسا کیا اور حکم نہ مانا، اجتہادی غلطی ہوئی۔ وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تو وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے کچھ لوگ تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے۔ دنیا کا ارادہ کیا؟ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے، مال غنیمت جب جمع کیا جاتا ہے اس کا مالک ابھی تک کوئی نہیں ہوتا، اس کے 5 حصے بنائے جاتے ہیں، خمس 5واں حصہ نکالا جاتا ہے، بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے اندر پھر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہوتا ہی کس کا ہے؟ بیت المال کی طرف سے ہوتا ہے، اور حاکم امیر لشکر جب تقسیم کرتا ہے پھر اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو کہا تم اس مال غنیمت کے پیچھے چلے گئے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور بعض تم میں سے وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آخرت چاہ رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب بھی جائیں دیکھیں ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں 3 قبریں تو اگٹھی ہیں، اور وہ 3 کن کی ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے یہ ہیں، اور تیسرے ایک اور صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگٹھی قبریں ہیں اور باقی کی الگ قبریں۔ پھر تو یہاں فرمایا کہ یہ سارے آخرت چاہتے تھے اور اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں پھیر دیا، ہاں ان سے پھیر دیا۔ اور کیسے؟ اس طرح پھیرا کہ اللہ نے پھر انہیں ہزیمت اور شکست دی کافروں کو، اور وہ چلے گئے لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ اور کیسے؟
زخموں سے چور، پھر پیچھے چلے، اللہ نے دیکھا کہ یہ زخموں سے چور ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا وہی جائیں گے جو زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں سے کسی نے بھی عذر پیش نہیں کیا اور سارے کے سارے نکلے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، گناہ ہوئے ہیں لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ یہاں جو خطا ہوئی اجتہادی خطا تھی، اللہ نے کیا اعلان کر دیا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تم سے یہ غلطی ہوئی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو یہ معصوم تو نہیں ہے، محفوظ ہے۔ اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا کہ تم سے یہ جو خطا ہوئی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اللہ ایمان والوں پر فضل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اگر ان سے کوئی خطا ہو اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔